میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کنجوسی انسان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کے ذریعے سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس بندے کو مالدار کرتا ہے اور مالدار بننے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل بتایا تھا۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر اس واقعے کو نقل کیا کہ یمن میں ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی تھی، اولاد بھی تھی، 3 بیٹے تھے اس کے، تینوں 3 کنجوس تھے۔ یہ بندہ جو تھا یہ بڑا سخی تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا نیک تھا۔ اس کا باغ تھا اور اس باغ کے اندر جب بھی پھل لگتے اور وہ پھل خود سے جب زمین پر گرتے تو وہ سارے کے سارے فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ ایسا سخی تھا وہ۔ جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو کیا کرتا؟ کپڑے بچھا دیتا، جو پھل کپڑے پر گرتا وہ بھی وہ فقیروں کو دے دیتا تھا۔ خود کے لیے جو رکھتا تھا اس کے اندر سے بھی 10واں حصہ فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ اتنا وہ سخی تھا اور اتنا نیک تھا۔ پھر جو لوگ سخی ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا ہی کرتا جاتا ہے ان کو۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس کا انتقال ہوا تو 3 بیٹے تھے، 3 کنجوس تھے۔ تو جب ان کے حق میں وہ باغ آیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا باپ تنہا تھا ہمارا باپ، اور اس کے پیچھے اتنے خرچے نہیں تھے، لیکن ہمارے پیچھے بڑے خرچے۔ ہم 3 ہیں، حصہ تینوں میں تقسیم ہوگا، ہمارے بچے، ہماری بیوی ہے، ہم کو گھر بھی چلانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فقیروں کو نہیں دیں گے۔ یہ کنجوسی کرنے لگے۔ اب دیکھو، کنجوس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے کہ فرشتے روزانہ اترتے زمین پر اور وہ دعا کرتے کہ مولا جو سخی ہے اس کے مال میں خوب برکت عطا کر، اس کو بھلائی دے، جو کنجوس ہے تو انہیں برباد کر دے۔ تو کنجوسوں کے لیے تو یہ مال ہے۔ کنجوسی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، بس بچا کر رکھ رہا ہے، نہ خود پہ خرچ کرتا ہے، نہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بس بچا کے رکھ رہا ہے اس کو۔ یہ کنجوسی ہے۔ اللہ نے مال دیا، گھر والوں پر بھی خرچ کر رہا ہے، خود پر بھی خرچ کر رہا ہے، تو اس پر تو صدقے کا ثواب ہے۔ اللہ کی راہ میں دے رہے تو اللہ مزید اس بندے کو بڑھا کر کے مال کرتا ہے، لوٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے مال میں برکت اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ لیکن جو کنجوس ہے اس کے لیے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس کو تو برباد کر دے۔ اب انہوں نے کہا ہم جو ہے فقیروں کو نہیں دینے والے، ہم خود ہی خرچ کریں گے۔ اب موسم آیا پھلوں کے لگنے کا، پھل لگ گئے تو انہوں نے رات میں بیٹھ کر کے منصوبہ بنایا کہ ہم کیا کریں گے کہ جب صبح ہونے والی ہوں گی اور صبح کے پہلے کا جو اندھیرا ہوتا ہے تو اس اندھیرے میں ہی ہم پھل توڑ لیں گے اور کوئی فقیر ہمارے باغ کے پاس آنے نہ پائے۔ یہ منصوبہ بنایا۔ اب بڑے جوش میں تھے کہ ہم پھل توڑیں گے، خود پر بھروسہ تھا۔ اب بندہ خود پر بھروسہ کرے، رب ذوالجلال کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو تو ایسے بندے نے تو تباہ و برباد ہی ہونا ہے۔ بڑے جوش میں، بڑے جو ہے ایٹیٹیوڈ کے اندر نکلے 3 بھائی کہ ہم باغ سے پھل توڑیں گے اور بیچ کر کے پورا منافع لیں گے، ایک بھی فقیر نہ آنے پائے۔ اور یہ کہتے تھے چلتے وقت کہ جلدی چلو، کوئی فقیر نہ آنے پائے ہمارے باغ کے پاس، کوئی فقیر نہ آنے پائے ہمارے باغ کے پاس۔ جب اپنے باغ میں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ باغ میں تو آگ لگی ہے۔ اللہ، تو یہ ان کو لگا کہ ہم کسی اور باغ میں تو نہیں آ گئے، تو آپس میں کہنے لگے شاید ہم راستہ بھٹک گئے، کسی اور باغ میں آ گئے۔ پھر غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ انہی کا باغ ہے، اللہ تعالیٰ نے جلا کر رکھ کر دیا، برباد کر دیا پورا باغ۔ تو کنجوسی اس طریقے سے انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس طریقے سے ہلاک کر دیتی ہے۔ بندہ خود پر بھروسہ رکھے، خود پر اعتماد کرے اور یہی سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے جو چاہا وہی ہوگا، یہ اس کی بھول ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے۔ تو کبھی بھی کنجوسی سے کام نہ لے۔ کنجوس جہنم کے قریب ہے، جنت سے دور ہے۔ سخی جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جہنم سے دور ہے سخی۔ اور آپ دیکھیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال عطا کیا تھا، اللہ کے رسول نے مالدار بننے کا نسخہ بتایا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا تو بڑا ان کا ہاتھ کھلا تھا، بڑی خیرات کرتے تھے، بڑی سخاوت کرتے تھے۔
تو ان کے بھائیوں نے دیکھا اور وہ روکنے کی کوشش بھی کی حضرت قیس کو کہ اتنا مت خیرات کیا کرو، کچھ اپنے لیے بھی رکھا کرو. تو وہ نہ مانے تو انہوں نے اللہ کے رسول کے دربار میں شکایت کر دی، یا رسول اللہ، قیس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے اور یہ بڑی خیرات کرتے، بڑی سخاوت کرتے. حضرت قیس کو رسول اللہ نے بلایا اور کہا کہ اے قیس، تم بڑی خیرات کرتے ہو، میں نے سنا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، کچھ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور باقی سب خیرات کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت قیس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سخاوت کرو، اللہ مال مزید عطا فرمائے گا، سخاوت کرو، اللہ مال مزید عطا فرمائے گا، سخاوت کرو، اللہ مال مزید عطا فرمائے گا. تو حضرت قیس فرمانے لگے پھر تو میں اور جوش میں آ گیا، اور زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے لگ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا کیا، اتنا مال عطا کیا کہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار میں ہی تھا. سب سے زیادہ مالدار اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا. تو کنجوسی آپ کو برباد کریں گی، سخاوت آپ کو مالدار کریں گی. راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کا مال بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے. صدقہ نہ کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے، اتنا سمجھ لے. رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، بلکہ حضور فرماتے کہ صدقہ کرو اور صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ کرنے سے. تو میرے بھائیوں، کنجوسی سے پرہیز کریں، کنجوس نہ بنے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے حسن والا، یعنی اس کی راہ میں خیرات کرے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یعنی اللہ کو جو قرض دے. کوئی ہے ایسا جو حسین قرض اللہ کو دے؟ مولا کیوں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اس کا مال بڑھا کر کے اس کو لوٹا دیا جائے. اس کا مال بڑھا کر کے اس کو لوٹا دیا جائے، واپس کر دیا جائے اس کو. تو میرے بھائیوں، کنجوسی سے کام نہ لے، کنجوسی آپ کو برباد کر دیں گی. ہاتھ کھلا رکھے، خود پر خرچ کرے، گھر والوں کو کھلائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو مال عطا کرے گا.